السلام علیکم ناظرین، کے ٹو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسنین رومی۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں، گلگت میں سیف الرحمان شہید ہسپتال اور سٹی ہسپتال گلگت کے اطراف قائم میڈیکل سٹورز کے خلاف گرینڈ آپریشن کے دوران ڈرگ انسپیکٹرز کی ٹیم نے زائد المیعاد غیر رجسٹرڈ اور مشکوک ادویات سمیت غیر رجسٹرڈ سرجیکل آلات کی بڑی کھیپ برآمد کر کے قبضے میں لے لی۔ کارروائی کے دوران سپلائی کرنے والی ایک وین سے بھی بھاری مقدار میں ادویات تحویل میں لے کر باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ کارروائی سیکریٹری صحت گلگت بلتستان آصف اللہ خان کی ہدایت پر چیف ڈرگ انسپیکٹر ڈاکٹر عبید اللہ خان کی نگرانی میں سینئر ڈرگ انسپیکٹر خادم حسین کی سربراہی میں انجام دی گئی۔ آپریشن کے دوران 20 میڈیکل سٹورز اور متعدد ہول سیلرز کی تفصیلی انسپیکشن کی گئی۔ انسپیکشن ٹیم نے میڈیکل سٹورز کے لائسنس، بل وارنٹی، ادویات کی میعاد، ایکسپائری رجسٹریشن اسناد اور نارکوٹکس رجسٹر سمیت دیگر قانونی ریکارڈ کا باریک بینی سے جائزہ لیا، جبکہ مشکوک ادویات کے نمونے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھی حاصل کیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام نے واضح کیا ہے کہ ڈرگ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور جعلی غیر معیاری ادویات کے کاروبار میں ملوث عناصر کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان میں موبائل کمپنیوں کی ناقص سروس اور مہنگے پیکجز کے خلاف عوامی شکایات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ اسکردو اور دیگر علاقوں میں نیٹ ورک کی رفتار انتہائی سست ہے اور 24 گھنٹوں میں بمشکل چند گھنٹے ہی سروس دستیاب ہوتی ہے، جس کے باعث سرکاری امور، بینکاری، سیاحت اور کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ شہریوں کے مطابق 850 سے 1200 روپے تک کے ماہانہ پیکجز خریدنے کے باوجود معیاری سروس فراہم نہیں کی جا رہی، جبکہ بعض کمپنیوں کی جانب سے مخصوص اداروں کو 4G سہولت دینے اور عام صارفین کو 2G 3G تک محدود رکھنے کی بھی شکایات سامنے آئی ہیں۔ کاروباری افراد اور عوامی نمائندوں نے وزیر اعلیٰ، گورنر اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے فوری مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ موبائل کمپنیوں کی من مانی روک کر صارفین کو معیاری مواصلاتی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ تاحال صوبائی حکام کی جانب سے اس معاملے پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ بلتستان کے عوام نے گلگت بلتستان میں پولیس فورس کو درپیش مسائل پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نئی انسپیکٹر جنرل پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ پورے خطے میں یکساں پولیس قوانین نافذ کیے جائیں۔ عوام کے مطابق پوسٹنگ، تبادلوں اور ترقیوں میں عدم مساوات کے باعث فورس میں مایوسی پائی جا رہی ہے، جبکہ سیکیورٹی چیلنجز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بلتستان ریجن کے اضلاع کھرمنگ، شگر اور گانچے میں پولیس کی شدید کمی ہے۔ اس کے باوجود نفری، گلگت، دیامر اور سس بارڈر پر تعینات کی جا رہی ہے۔ اسکردو میں خواتین پولیس اہلکاروں کی کمی اور خواتین تھانے کی محدود کارکردگی پر بھی تحفظات سامنے آئے ہیں۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ SPU، ایلیٹ اور CTT جیسے خصوصی یونٹس کی تعیناتی بلتستان میں کی جائے اور کم از کم 300 اہلکاروں پر مشتمل پولیس سینٹر قائم کیا جائے تاکہ امن و امان کی صورتحال بہتر بنائی جا سکے۔ شہریوں نے حکومت اور متعلقہ حکام سے فوری عملی اقدامات کی اپیل کی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان نے گلگت شہر میں پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی اور بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف جاری عوامی احتجاج پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 صوبائی حکومتوں کی ناقص کارکردگی کے باعث بجلی، پانی، تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولیات کا شدید فقدان پیدا ہوا ہے اور حالیہ احتجاج سابق حکومتوں کی ناکامی کے خلاف کھلا ریفرینڈم ہے۔ انہوں نے نگراں وزیر اعلیٰ اور چیف سیکریٹری گلگت بلتستان سے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان المبارک سے قبل ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کر کے عوام کو بجلی اور پانی کے مسائل سے فوری ریلیف فراہم کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون ماضی میں وفاقی حکومت کے دوران گلگت بلتستان کا ترقیاتی بجٹ 2 گنا کر چکی ہے اور متعدد میگا منصوبے شروع کیے گئے تھے۔ حافظ حفیظ الرحمان نے بتایا کہ سابق صوبائی حکومت نے ریجنل گرڈ اور بڑے پن بجلی منصوبوں پر کام شروع کیا تھا، جن کی تکمیل ترجیح ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کے 100 میگا واٹ سولر منصوبے اور مفت سولر پلیٹس پروگرام سے لوڈ شیڈنگ میں کمی آئے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ گلگت کے گریٹر واٹر سپلائی پروجیکٹ کی اپ گریڈیشن کے لیے بھی وفاقی سطح پر خطیر فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں اور آئندہ انتخابات میں بجلی اور پانی کی فراہمی پارٹی منشور کی اولین ترجیح ہوگی۔ یہ ٹو ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔